ایران نیم خود مختار کردستان علاقے پر اپنے حملوں میں بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے، عراقی وزیر اعظم کا الزام۔ امتیازی طور پر عائد کی گئی تجارتی رکاوٹیں عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہیں، چینی وزیر اعظم۔ قطر کے وزیر اعظم کی حماس کے خلاف جاری جنگ کے حوالے سے اسرائیل پر کڑی تنقید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ عراقی کرد وزیر اعظم مسرور بارزانی نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان کے دارالحکومت اربل پر اپنے حملوں میں بے گناہ شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کا دعویٰ بے بنیاد ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے عراق میں جس مقام کو حملے کا نشانہ بنایا وہاں اسرائیل جاسوسی کا اڈا چلا رہا تھا۔ اس حملے میں کردستان حکومت کے مطابق 4 شہری ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ عراقی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ایران کے حملوں کو جارحیت قرار دے کر ان کی مذمت کی ہے اور تہران سے عراقی سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور عراق میں موجود ایران کے چارج ڈی افیئر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا ہے۔ اس سے قبل اربل شہر میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے سینکڑوں مظاہرین نے ایرانی حملوں کی مذمت کی اور عالمی برادری سے تہران کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین کے وزیر اعظم لی کوانگ نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر دنیا کے 83 ملکوں کی سیاسی اور کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امتیازی طور پر عائد کی گئی تجارتی رکاوٹیں عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کا اشارہ امریکہ کی جانب ہے۔ چین کے وزیر اعظم 2017 کے بعد ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرنے والے پہلے سینئر چینی عہدیدار ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے چمن میں اجلاس میں یوکرین اور غزہ کی صورتحال توجہ کا مرکز ہے اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس سے لڑائی بند کرانے کے لیے چین سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جاری کارروائیوں کے حوالے سے اسرائیل پر کڑی تنقید کی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ورلڈ اکنامک فورم میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کے خاتمے کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے اور اسرائیلی رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطہ پہلے کے حالات کی جانب واپس نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مغربی کنارے میں جاری کشیدگی پر تشویش اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ بحیرہ احمر میں اتحادی ملکوں کے حملے حوثی باغیوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اس سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار پر اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے، جس کے بعد ان پر متعدد پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، جس میں 27 ملکوں پر مشتمل یورپی یونین میں ان کے اثاثے منجمد کرنے اور یورپی یونین کے شہریوں پر ان کے ساتھ لین دین کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حماس کو پہلے ہی یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے اولین انتخابی مرحلے آیووا کاکس میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد اس سال نومبر میں صدر جو بائیڈن کے مقابلے میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ممکنہ ریپبلکن صدارتی امیدوار کے طور پر ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ اس مرحلے پر ڈالے گئے ووٹوں میں میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے 51%، فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس نے 21% اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق سفیر نکی ہیلی نے 19% ووٹ حاصل کیے۔ بھارتی نژاد وویک رام سوامی نے 8% سے کم ووٹ حاصل کرنے کے بعد صدارتی دوڑ ختم کر کے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ان امیدواروں کے درمیان اب اگلا مقابلہ 23 جنوری کو ریاست نیو ہیمپشائر میں ہوگا، جبکہ ریپبلکن صدارتی امیدوار کا باضابطہ اعلان جولائی کو پارٹی کنونشن میں کیا جائے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایران کے 2 روزہ دورے کے دوران کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے فارسی کو ملک کی 9 کلاسک زبانوں میں سے ایک کے طور پر اپنی نئی تعلیمی پالیسی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایس جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ فیصلہ بھارتی تعلیمی نظام میں فارسی زبان کے لیے زیادہ گنجائش اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔